جب دنیا کی سب سے طاقتور کرسی پر بیٹھا شخص کسی ملک کے بارے میں ایک سخت، تلخ اور غیر معمولی لفظ کو آگے بڑھاتا ہے تو معاملہ صرف ایک پوسٹ کا نہیں رہتا، وہ لفظ سفارتی کمروں سے نکل کر عوامی ذہنوں میں اتر جاتا ہے۔ بھارت برسوں سے خود کو دنیا کی ابھرتی ہوئی طاقت، سب سے بڑی جمہوریت اور امریکہ کا فطری اتحادی کہتا آیا ہے، مگر ایک امریکی پوسٹ نے اچانک اس امیج کے پیچھے چھپی ہوئی کئی تلخ حقیقتوں کو بحث کا موضوع بنا دیا۔ سوال یہ نہیں ہے کہ ایک لفظ اچھا تھا یا برا، سوال یہ ہے کہ ایسا لفظ اتنی آسانی سے بھارت کے ساتھ کیوں جوڑ دیا گیا۔ السلام علیکم، میں ہوں فیضان اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو ایکسپلینز۔ آج ہم بات کریں گے بھارت اور امریکہ کے درمیان پیدا ہونے والے ایک ایسے تنازع کی جس نے نئی دہلی کو غصے میں تلملانے پر مجبور کر دیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے اپنے ٹروتھ سوشل اکاؤنٹ پر امریکی ریڈیو ہوسٹ مائیکل سیوج کا ایک تبصرہ شیئر کیا۔ اس تبصرے میں امریکہ میں پیدا ہونے والے بچے کو فوری شہریت ملنے کے قانون پر تنقید کی گئی اور اسی دوران بھارت اور چین جیسے ممالک کے لیے ہیل ہول جیسا انتہائی سخت لفظ استعمال کیا۔ ٹرمپ نے یہ لفظ خود نہیں کہا بلکہ اسے شیئر کر کے ایمپلیفائی ضرور کیا، اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے سفارتی طوفان کا آغاز ہوا۔ بھارت کی وزارت خارجہ کی جانب سے رد عمل بھی سامنے آیا کہ صدر ٹرمپ کے ذریعے شیئر کیا گیا بیان نامناسب ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ ایسے کلمات بھارت امریکہ کے تعلقات کی حقیقت کی نمائندگی نہیں کرتے، کیونکہ دونوں ملکوں کے تعلقات طویل عرصے سے باہمی احترام اور مشترکہ مفادات پر مبنی رہے ہیں۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ اگر دونوں ممالک کے تعلقات واقعی اتنے مضبوط، باوقار اور برابر کی سطح پر ہیں تو پھر ایک امریکی صدر اس طرح کا مواد دوبارہ شیئر کرنے سے پہلے اتنا محتاط کیوں نہ ہوا؟ یہ معاملہ صرف ایک لفظ تک محدود نہیں ہے، یہ بھارت کی عالمی امیج کا ایک بحران بھی بن چکا ہے۔ بھارت پچھلے کئی برسوں سے دنیا کو یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ ایک نئی معاشی طاقت ہے، ٹیکنالوجی کا مرکز ہے، امریکہ کا اسٹریٹجک شراکت دار ہے، چین کے خلاف توازن قائم کرنے والا کردار ادا کرتا ہے اور عالمی جنوبی ممالک کی قیادت کا دعوے دار ہے۔ مگر جب بھارت کے بارے میں امریکہ کے اندرونی سیاسی مباحثوں، خاص طور پر امیگریشن بحث میں ایسی زبان استعمال ہوتی ہے تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ واشنگٹن کے اندر بھارت کے لیے صرف تعریف اور قدر نہیں، ایک گہری بے چینی اور اختلاف رائے بھی موجود ہے۔ مائیکل سیوج کی بات صرف بھارت کے خلاف نہیں تھی، بلکہ وہ بچوں کے پیدائشی حقوق کے خلاف ایک وسیع بحث کر رہے تھے۔ ان کا موقف یہ تھا کہ امریکہ میں پیدا ہونے والے بچے کو فوری شہریت مل جاتی ہے اور پھر اس کے ساتھ خاندان بھی بہت بڑی تعداد میں آ جاتا ہے، اور یہی صورتحال انہوں نے چین، بھارت اور دیگر ممالک کے امیگرنٹس کے حوالے سے بھی بیان کی۔ مگر جب ٹرمپ جیسے صدر ایسے تبصرے کو اپنے سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہیں تو یہ محض ایک ریڈیو ہوسٹ کی ذاتی رائے نہیں رہ جاتی، یہ ایک سیاسی اشارہ بن جاتی ہے، اور اسی سگنل نے بھارت امریکہ کے تعلقات میں ایک نیا تنازع پیدا کر دیا ہے، جس کا اثر سفارتی، تجارتی اور تارکین وطن کی کمیونٹیز تک جا رہا ہے۔ یہاں بھارت کے لیے سب سے بڑی مشکل یہی ہے کہ وہ اس معاملے پر نہ پوری طرح شور مچا سکتا ہے اور نہ مکمل خاموش رہ سکتا ہے۔ اگر وہ بہت سخت رد عمل دے تو امریکہ کے ساتھ جاری تجارتی ڈیل، دفاعی معاہدے اور اسٹریٹجک تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں، کیونکہ دونوں ممالک اہم مفادات شیئر کرتے ہیں۔ لیکن اگر بھارت خاموش رہے تو اندرونی سیاست میں شدید سوالات اٹھیں گے کہ مودی حکومت امریکہ کے سامنے اتنی نرم کیوں ہے۔ اسی وجہ سے بھارت کی اپوزیشن جماعت کانگریس نے بھی اس بیان کی مذمت کر دی، کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کو اس معاملے کو صدر ٹرمپ کے سامنے اٹھانا چاہیے۔ یہاں ایک تضاد بھی واضح طور پر سامنے آتا ہے کہ جب بھارت کو ٹیکنالوجی، دفاعی تعاون، تجارتی رسائی اور چین کے خلاف اسٹریٹجک حمایت کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ واشنگٹن کے قریب ہو جاتا ہے۔ امریکہ نے بھارت کے ساتھ دفاعی اور تکنیکی شراکت داری کو بڑے پیمانے پر فروغ دیا ہے، جس میں دفاعی کمپنیز اور ٹیکنالوجی سیکٹرز کے درمیان تعاون شامل ہے۔ اس کے علاوہ بھارت اور امریکہ کے درمیان تجارتی تعلقات، سرمایہ کاری اور تصویراتی ڈائیلاگ بھی جاری ہیں۔ لیکن جب اسی واشنگٹن میں بھارت کے بارے میں سخت الفاظ سامنے آتے ہیں تو بھارت کو یاد آتا ہے کہ قومی وقار پر کوئی چیز ہوتی ہے، یہی وہ مقام ہے جہاں عالمی سیاست کا اصل چہرہ نظر آنے لگتا ہے۔ طاقتور ممالک تعلقات کو جذبات سے نہیں بلکہ اپنے مفادات سے دیکھتے ہیں، اور کبھی کبھار سیاسی اور داخلی بیانیے عالمی تعلقات پر اثر انداز ہو جاتے ہیں۔ امریکہ کے سفارت خانے نے نئی دہلی میں واقع اپنا رد عمل جاری کرتے ہوئے معاملے کو سنبھالنے کی کوشش کی اور کہا
کہ صدر ٹرمپ نے پہلے بھی بھارت کو ایک عظیم ملک قرار دیا اور بھارتی قیادت کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات رہے ہیں، تاہم سفارتکاری میں ڈیمیج کنٹرول کو ایک اعتراف ہوتا ہے کہ نقصان ہو چکا ہے۔ اگر معاملہ معمولی ہوتا تو سفارت خانے کو وضاحت دینے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ٹرمپ کی سیاست ہمیشہ سخت اور سیدھی زبان، امیگریشن پر دباؤ اور قوم پرستانہ بیانیے کے گرد گھومتی رہی ہے۔ انہوں نے ماضی میں بھی مختلف ممالک اور تارکین وطن کمیونٹیز کے بارے میں سخت زبان استعمال کی ہے، اور اس بار بھارت اسی سیاسی انداز کی زد میں آ گیا۔ فرق صرف یہ ہے کہ بھارت خود کو امریکہ کا خاص اہم شراکت دار سمجھتا تھا، مگر اس واقعے نے واضح کر دیا کہ امریکی داخلی سیاست میں کوئی بھی ملک مقدس نہیں ہوتا۔ بھارت کے لیے یہ لمحہ ایک آئینے جیسا ہے، ایک ایسا آئینہ جس میں اپنی سفارتی حقیقت صاف نظر آ رہی ہے، اور ایک طرف وہ امریکہ کے ساتھ بڑے تجارتی معاہدوں اور اسٹریٹجک روابط کی بات کرتا ہے، تو دوسری طرف اسی امریکہ میں بھارتی نیاد لوگوں اور بھارت کے خلاف سخت اور ناپسندیدہ جملے عوامی مباحثے کا حصہ بن رہے ہیں۔ بھارتی سرکاری اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 5.5 ملین بھارتی نیاد افراد امریکہ میں مقیم ہیں۔ اس لیے یہ غیر مناسب ریمارکس صرف نئی دہلی تک محدود اثر نہیں رکھتا، بلکہ بھارتی امریکی کمیونٹی تک بھی جاتا ہے۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ بھارت کو اب یہ سمجھنا ہوگا کہ عالمی شعبہ صرف نعرے بازی یا خوبصورت دعووں سے قائم نہیں ہوتی۔ رائزنگ انڈیا، وشوا گرو اور دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت جیسے بیانیے اس وقت کمزور پڑ جاتے ہیں جب عالمی سطح پر کوئی طاقتور آواز آپ کے بارے میں ایک توہین آمیز الفاظ کو معمول بنا دے، چاہے یہ قول کسی سیاسی مبالغے کا حصہ ہو، چاہے کسی امیگریشن مباحثے کی گرمی میں کہا گیا ہو، مگر اس نے بھارت کو دفاعی پوزیشن میں ضرور ڈال دیا ہے۔ یہ واقعہ بھارت امریکہ تعلقات کو فوراً ختم نہیں کرے گا، کیونکہ دونوں ممالک کے مفادات بہت گہرے اور اہم ہیں۔ اس لیے دفاعی تعاون یا تجارتی مذاکرات اچانک رکنے کا امکان کم ہے۔ تاہم بھارت کے اندر ٹرمپ مخالف جذبات میں اضافہ ضرور ہوگا۔ حزب اختلاف حکومت میں دباؤ ڈالے گی اور امریکہ کو اپنی بیانیاں نرم کرنے پر مجبور ہونا پڑے گا، خاص طور پر اسی وقت جب دونوں ممالک نے حال ہی میں ٹیکسوں کے تنازعات کے بعد تجارتی تعلقات کو پھر سے مستحکم کرنے کی کوششیں شروع کی ہیں۔ آخر میں یہ بات یہ ہے کہ الفاظ بعض اوقات سفارتی مسائلوں سے بھی زیادہ اثر رکھتے ہیں۔ ایک لفظ بھارت کے لیے شرمندگی کا باعث بن گیا، ایک ری پوسٹ نے نئی دہلی کو وضاحت کے موڈ میں ڈال دیا، اور ایک امریکی سیاسی بحث نے بھارت کی عالمی ساخت پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے۔ بھارت اسے توہین کہہ رہا ہے، امریکہ اسے سیاسی تبصرہ کہہ کر آگے بڑھنا چاہتا ہے، مگر دنیا دیکھ رہی ہے جس پارٹنرشپ کو بھارت بہت فخر سے پیش کرتا تھا، اسی احترام اور حقیقت کے درمیان ایک واضح فاصلہ موجود ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا بھارت اس معاملے میں سخت سفارتی رد عمل دے گا، یا پھر امریکہ کے ساتھ بڑے مفادات کی خاطر اس بے عزتی کو خاموشی سے ہضم کر لے گا؟ کیونکہ عالمی سیاست میں اصل طاقت وہ نہیں جو صرف نعرے لگائے، اصل طاقت وہ ہے جس کے بارے میں لفظ استعمال کرنے سے پہلے دنیا 2 بار سوچے۔